بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس کو کہاں ختم کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس کو کہاں خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ سوال: اللہ کے گھر کا کیا نام ہے؟ جواب: اللہ کے گھر کا نام خانہ کعبہ ہے۔ سوال: کیا ہر سال حج کرنا واجب ہے؟ جواب: حج زندگی میں صرف ایک بار واجب ہے، اس کے بعد مستحب ہے۔ سوال: لوگ حاجی کیسے بنتے ہیں؟ جواب: جو بھی مسلمان خانہ کعبہ کے پاس جا کر حج ادا کرے وہ حاجی بن جاتا ہے۔ سوال: زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہوتی ہے؟ جواب: زکوٰۃ سونا، چاندی کے سکے، گیہوں، کھجور، انگور، اونٹ، گائے، بکری وغیرہ پر واجب ہے۔ سوال: زکوٰۃ کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: غریبوں کی مدد ہوتی ہے اور دینے والے کے مال میں برکت آتی ہے۔ سوال: نماز فجر کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ جواب: نماز فجر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں۔ سوال: نماز عشاء کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ جواب: نماز عشاء کی 17 رکعتیں ہوتی ہیں۔ سوال: نماز کس پر واجب ہے؟ جواب: 15 سال بعد لڑکوں پر اور 9 سال کے بعد لڑکیوں پر واجب ہے۔ سوال: پنجتن کون ہیں؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین۔ سوال: رسول اور امام کے ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: رسول اور امام کے ماننے والوں کو مومن کہتے ہیں۔ سوال: خدا صادق ہے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: یعنی خدا ہمیشہ سچا ہے۔ سوال: خدا میں پائی جانے والی صفات کتنی ہیں؟ جواب: بہت زیادہ، کوئی انہیں گن نہیں سکتا۔ سوال: خدا مرئی نہیں کا کیا معنی ہے؟ جواب: خدا مرئی نہیں کا معنی یہ ہے کہ وہ کبھی دکھائی نہیں دیتا۔ سوال: خدا مرکب نہیں کا کیا مطلب ہے؟ جواب: یعنی خدا کسی چیز سے مل کر نہیں بنا۔ سوال: نبی کون ہوتا ہے؟ جواب: جو اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے اور بے گناہ زندگی گزارتا ہے۔ سوال: پہلے اسلامی مہینے کا نام کیا ہے؟ جواب: پہلے اسلامی مہینے کا نام محرم الحرام ہے۔ سوال: 12ویں اسلامی مہینے کا نام کیا ہے؟
جواب: 12ویں اسلامی مہینے کا نام ذی الحجہ ہے۔ سوال: اسلامی مہینے کتنے ہیں؟ جواب: اسلامی مہینے 12 ہیں۔ حدیث مبارکہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مریض یا مرنے والے کے پاس جاؤ تو اچھی بھلائی کی بات کہو، کیونکہ جو تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ سوال: حضرت اسرافیل کون سا کام کرتا ہے؟ جواب: آپ قیامت سے پہلے سور پھونکیں گے جس سے ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ سوال: جبریل کو خدا نے کون سا کام دیا ہے؟ جواب: انبیاء تک خدا کی وحی پہنچانے کا کام دیا ہے۔ سوال: اصول دین میں توحید کا کیا مطلب ہے؟ جواب: یعنی خدا ہر لحاظ سے ایک اور یکتا ہے، اس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ سوال: کیا موت کو بھی موت آ جائے گی؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، یہاں تک کہ اسے جنت اور دوزخ کے درمیان لٹکا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک منادی کرنے والا کہے گا، اے جنت والو، اب موت نہیں آئے گی، اے دوزخ والو، اب موت نہیں آئے گی۔ اس اعلان سے اہل جنت کی خوشیوں میں مزید خوشی کا اضافہ ہوگا اور اہل دوزخ کے غموں میں مزید غم کا اضافہ ہوگا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھنے، پڑھنے یا سننے پر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھنے، پڑھنے یا سننے پر ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں مدفون ہیں؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں مدفون ہیں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس بیوی کا نکاح آسمان پر ہوا؟ جواب: وہ بیوی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سوال: کھانے کے شروع اور آخر میں کیسی چیزیں کھانا مسنون ہے، میٹھی ہے یا نمکین؟ جواب: کھانے کو نمکین چیز سے شروع کرنا اور نمکین چیز پر ہی ختم کرنا مسنون ہے۔ سوال: وہ کون سی سبزی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے برتن میں تلاش کر کے کھایا کرتے تھے؟ جواب: وہ سبزی کدو ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے برتن میں تلاش کر کے کھایا کرتے تھے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمینہ ہے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ جواب:
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ سوال: جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی۔ حدیث مبارکہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت اپنی بلی یا بلے کی وجہ سے دوزخ میں چلے گئی جس کو اس نے باندھ کر رکھا تھا، نہ خود اس کو کھلایا اور نہ اسے چھوڑا کہ زمین کے چھوٹے موٹے جانور چبا کھا لیتی، یہاں تک کہ وہ کمزور ہو کر مر گئی۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ سوال: جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں۔ سوال: تورات کس نبی پر نازل ہوئی؟ جواب: تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سوال: زبور کس نبی پر نازل ہوئی؟ جواب: زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سوال: انجیل کس نبی پر نازل ہوئی؟ جواب: انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ سوال: جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جواب: جنت کے 8 دروازے ہیں۔ سوال: جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جواب: جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ سوال: پل صراط کیا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط جہنم کے دونوں کناروں پر رکھا جائے گا، اس پر سادان کے کانٹوں کی طرح کانٹے ہوں گے، پھر لوگ اس پر سے گزرنا شروع کریں گے تو بعض لوگ صحیح سلامت گزر جائیں گے، بعض لوگوں کے کچھ اعضاء کٹ کر جہنم میں گر پڑیں گے پھر نجات پائیں گے، بعض لوگ اسی پر اٹکے رہیں گے اور بعض اوندے منہ جہنم میں گریں گے۔ سوال: جنت کے دروغہ کا نام بتائیں۔ جواب: جنت کے دروغہ کا نام رضوان ہے۔ سوال: جہنم کے دروغہ کا نام بتائیں۔ جواب: جہنم کے دروغہ کا نام مالک ہے۔ سوال: قرآن کریم میں سب سے زیادہ کس حکم کی تاکید آئی ہے؟ جواب: نماز کی تاکید آئی ہے۔ سوال: مہر نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے کس حصے میں تھی؟ جواب: دونوں کندھوں کے درمیان۔ سوال: بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کا نام بتائیں۔ جواب:
بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ سوال: خواتین میں سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون کا نام بتائیں۔ جواب: خواتین میں سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ سوال: اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام بتائیں۔ جواب: اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے۔ حدیث مبارکہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ میری قبر کو عید بناؤ اور نہ اپنے گھر والوں کو قبرستان بناؤ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ سوال: دنیا کی سب سے پہلی مسجد کا نام بتائیں۔ جواب: دنیا کی سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے۔ سوال: مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ جواب: مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ سوال: حضرت اسرائیل علیہ السلام کی کیا ذمہ داری ہے؟ جواب: حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کے وقت روح قبض کرتے ہیں۔ سوال: روح اللہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ سوال: کلیم اللہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ سوال: ذبیح اللہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ سوال: خلیل اللہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ سوال: روح الامین کون ہے؟ جواب: روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ سوال: مدینہ منورہ کا پرانا نام بتائیں۔ جواب: مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب ہے۔ سوال: مسجد اقصی بیت المقدس کہاں واقع ہے؟ جواب: مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین میں واقع ہے۔ سوال: مسلمانوں کا قبلہ کہاں ہے؟ جواب: مسلمانوں کا قبلہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ سوال: مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی کس کے قبضے میں ہے؟ جواب: مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی یہودیوں کے قبضہ میں ہے۔ سوال: ابو جہل کو کس نے قتل کیا تھا؟ جواب: ابو جہل کو معاذ اور معوذ دو نوعمر لڑکوں نے قتل کیا تھا۔ سوال: قرآن کریم کا دل کس سورہ کو کہا جاتا ہے؟ جواب: قرآن کریم کا دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے۔ سوال: اس نبی کا نام بتائے جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا۔
جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا۔ سوال: اس صحابی کا نام بتائے جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے۔ جواب: حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرآن کریم میں آیا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں کتنے سال رہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 53 سال کی عمر تک اپنے شہر مکہ مکرمہ میں رہے۔ سوال: اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ جواب: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سوال: نماز کب فرض ہوئی؟ جواب: واقعہ معراج کے موقع پر مکی زندگی میں نماز فرض ہوئی۔ سوال: شیطان کس مخلوق میں سے ہے؟ فرشتہ یا انسان یا جن؟ جواب: شیطان جنات کی مخلوق میں سے ہے۔ سوال: قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی بار آئی ہے؟ جواب: قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 بار آئی ہے۔ سوال: کون سی سورہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی؟ جواب: سورہ التوبہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی۔ سوال: قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ کون سی ہے؟ جواب: قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ سورہ البقرہ ہے۔ سوال: قرآن کریم میں سب سے افضل رات کون سی بتائی گئی ہے؟ جواب: قرآن کریم میں سب سے افضل رات شب قدر بتائی گئی ہے۔ سوال: قرآن کریم کس ماہ میں نازل ہوا؟ جواب: قرآن کریم ماہ رمضان میں نازل ہوا۔ سوال: کون سی سورہ کو عروس القرآن کہتے ہیں؟ جواب: سورہ الرحمن کو عروس القرآن کہتے ہیں۔ سوال: جنت میں جمعے کا دن کیسا ہوگا؟ جواب: سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں اہل جنت ہر جمعہ کو آیا کریں گے۔ شمال کی ہوا چلے گی، جوانوں کے چہروں پر اور ان کے کپڑوں پر پھیل جائے گی اور وہ حسن اور زینت میں مزید بڑھ جائیں گے۔ وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں گے تو وہ بھی حسن و جمال میں بڑے ہوئے ہوں گے۔ ان کے گھر والے ان سے کہیں گے، اللہ کی قسم ہمارے ہاں سے جانے کے بعد تمہارا حسن و جمال اور بڑھ گیا ہے۔ وہ کہیں گے، تم بھی اللہ کی قسم ہمارے پیچھے تم لوگ بھی اور زیادہ خوبصورت حسین ہو گئے ہو۔ حدیث مبارکہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے اور اسی طرح دوزخ بھی۔